السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان سیکم۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آج آپ کے سامنے یہ سورہ الانفال ہے اور قرآن مجید کا نامہ پارہ ہے، اور آیت نمبر جو ہے 36 سے لے کر 40 تک پہلے میں تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ یہ جو نامہ پارہ ہے اس کی یہ آخری آیات ہیں، اس کے بعد پھر آگے 10واں پارہ شروع ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرة ثم یغلبون والذین کفروا الى جہنم یحشرون لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو تاکہ روکیں اللہ کے راستوں سے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ خرچ کریں گے۔ ثم تکون علیہم حسرہ، پھر ان پر حسرت ہوگی، پھر ان کو اس بات پر افسوس ہوگا۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جدا کرے ناپاک کو پاک سے۔ ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر اللہ تعالیٰ خبیث کو خبیث کے ساتھ ان کو ڈھیر کر کے جمع کر کے فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمْ، ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ہیں لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کہیں ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ، اگر تم رک جاؤ تمہیں معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف، جو پیچھے تمہارے گناہ ہیں۔ وَإِن يَعُودُوا، اگر دوبارہ ایسے ہی گناہ کرتے رہو گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو پچھلوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ جس طرح پہلوں نے نافرمانی کی، اگلی قوموں نے نافرمانی کی، ان پر عذاب آیا، تو اللہ کہتے ہیں میرا عذاب آ سکتا ہے پھر۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، فساد باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو عمل کرتے ہیں دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، دوست ہے، حمایتی ہے۔ نعم المولا، وہ خوب حمایتی ہے، وَنعم النصیر، اور خوب وہ مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے، یہ آج قرآن مجید کا جو ہے نا نامہ پارہ ختم ہو گیا ہے، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ 10واں پارہ کل شروع ہوگا، اور 10ویں پارے میں بھی سورہ انفال ہی آگے جاری ہے۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مجھے ناظرین بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں جتنے پروگرام ہیں، جتنے واٹس ایپ گروپ ہیں یا واٹس ایپ نمبرز ہیں، وہاں پر آپ شیئر کریں، تاکہ بہن بھائی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ کر قرآن ترجمے کے ساتھ سیکھیں۔ آخر میں پاکستان اور غیر ممالک میں جتنے ہمارے حضرات و خواتین ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ میں اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ بنانا چاہتا ہوں، ایک جامع مسجد بہت بڑی، جس کا نام میں نے رکھنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا میں ادارہ بنا رہا ہوں محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس۔ یہ ادارہ، اس میں میٹرک تک بچوں کو اور بچیوں کو سکول کی تعلیم اور ساتھ دین کی تعلیم دی جائے گی۔
ہمارے بچے ادارے میں پڑھیں، ناظرہ قرآن، ترجمے کے ساتھ قرآن، دعائیں، نماز جنازہ، اور اس کے بعد جو ہے نا دین کی ساری تعلیم ان کو دی جائے. یعنی ایسا ہم نصاب بنائیں گے کہ جس میں ان کو مکمل دین کی تعلیم دی جائے گی اللہ کی مہربانی سے. تو اس ادارے کے لیے میں اسلام آباد میں 7-8 ایکڑ ہمیں جگہ چاہیے. جو بھائی 1 مرلہ 2 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال 2 کنال یا 1 ایکڑ لے کر اللہ کے لیے وقف کرنا چاہیں میرے ساتھ رابطہ کریں. اور اسی طرح اس کو بنانے کے لیے، تعمیر کے لیے جو حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں، تاکہ ہمارے جو ہے فوت شدگان اور ہمارے لیے یہ ذخیرہ آخرت بنے. میری دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے. اللہ کے قرآن کو ہم ماننے والے ہیں، نبی کی سنت کو ماننے والے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. ہم نے مل کر کام کرنا ہے اتحاد امت کا، امت کو ایک کرنے کا. اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.